تحریک لبیک پاکستان کو ایونچولی کالعدم قرار دے دیا گیا, بین کر دیا گیا. خادم حسین رضوی والے گروپ کو, ایک وہ اشرف جلالی گروپ بھی ہے نا. ایک نیریٹو جو گورنمنٹ نے بنایا وہ نہیں, گورنمنٹ نے تو نیریٹو بنایا نہیں. اچھا, نیریٹو تو ادھر سے ہی بنا ہوا تھا. اچھا, گورنمنٹ نے تو ایک پوزیشن لی ہے اور سٹینڈ لیا ہے. ایک تو آپ بار بار ان کو پولیٹیکل فورسز کہہ رہے ہیں, پریشر گروپس کہہ لیں. اس کے اندر فیض آباد والے ہزار روپے والی فنڈنگ ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی. عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں گے, ہیلی کاپٹر آئے گا, پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک بجے گا, پنکھے کی آواز ہیلی کاپٹر کی, عمران خان صاحب واپس جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پرائم منسٹر کے تخت کے اوپر وہ بیٹھ جائیں گے, اور سامنے جو سارے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے جائیں گے. پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں, تخلیق کیے جاتے ہیں, اور پھر جہاں پر وہ تخلیق ہوتے ہیں, جہاں پر وہ تخلیق ہوتے ہیں, اس فیکٹری کے بارے میں رانا صاحب کا کیا خیال ہے. اور نمبر دو, رانا صاحب کا خیال سب کو پتا ہے. اگر ہم لگ کر محنت کر لیں, دن رات ایک کر لیں, تو کوئی ہماری چوتھی پانچویں نسل کے بھی گھر سے اتنے کروڑوں روپے نہیں برآمد ہوں گے. جی افشا, جی, ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو ایونچولی کالعدم قرار دے دیا گیا, بین کر دیا گیا. خادم حسین رضوی والے گروپ کو, ایک وہ اشرف جلالی گروپ بھی ہے نا. بالکل. اب میں کنفیوز ہوں کہ دونوں کو اکٹھے ہی پابندی کا سامنا ہوگا, یا یہ جو سپلٹ تھا وہ. لیکن میرے پاس اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ بہرحال تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت تھی, اور اچھا, میں ایسا نہیں سمجھتی. دہشت گردی کے ضمن میں یا دہشت گردی کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ کنیکشنز ہیں, اور کنسرن بھی یہی شو کیا گیا وفاق کی حکومت کی طرف سے, کیونکہ پنجاب حکومت نے سفارش کی تھی. یہ جو بین ہے وہ وفاقی حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ اوکے انہاں دے اتے ہن کالعدم نے, لیکن یہ اس طرح سے تو بین نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشنز, کوئی بھی سیاسی جماعتیں. وہ تو سپریم کورٹ تک بات جائے گی, پھر پتہ چلے گا کہ فل اینڈ فائنل ہے یا نہیں. کیونکہ 2021 میں بھی آئی تھنک اسی طرح سے ٹی ایل پی کو بین کیا گیا تھا عمران خان کے دور اقتدار میں, اگر آپ کو یاد ہو تو حجت بڑے سفر پہ ہیں. لیکن جس قسم کا ماحول دکھائی دے رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی چھیتی واج پینی نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس دفعہ جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, ایک نیریٹو جو گورنمنٹ نے بنایا وہ نہیں, گورنمنٹ نے تو نیریٹو بنایا نہیں. اچھا, نیریٹو تو ادھر سے ہی بنا ہوا تھا. اچھا, گورنمنٹ نے تو ایک پوزیشن لی ہے اور سٹینڈ لیا ہے, خاص طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے. اس پوزیشن اور اس سٹینڈ کے پیچھے کوئی نیریٹو نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل فورسز جو اپنے آپ کو, ایک تو آپ بار بار ان کو پولیٹیکل فورسز کہہ رہے ہیں, پریشر گروپس کہہ لیں. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں تھے پاکستان کی ووٹرز کے حساب سے دیکھا جائے تو؟ کیا اس کے اندر تمام مسالک کے ووٹرز شامل تھے, یا کوئی ایک مسلک کے لوگ زیادہ وابستہ ہیں؟ اب دیکھیں, نون لیگ تو یہی کہہ رہی ہے نا. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا, اس بات کا ہنٹ دیا کہ جو جب ان کو بنایا جا رہا تھا 2017 میں, جب ان کا سائز ایک دم سے نہیں, وہ رائز تھا, وہ رائز تھا ایگزیکٹلی, تو فیض آباد, تو ان کو بھی پتا تھا اس وقت بھی, ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ یہ بیسکلی پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہ ووٹ بینک جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ان کے ساتھ تھا, جو فار رائٹ کا ووٹ بینک تھا, اس کو تھوڑا سا کاٹنے کے لیے. یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیے. I'm just trying to understand. نہیں کاشف صاحب, پارٹی نہیں ہوں. نہیں, آپ جیسے لوگوں سے یہ سوال بنتا ہے. میں جمہوریت کے پرویل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں. کراچی میں بھی ان کا ایک بڑا ووٹ بینک نکلا, دیکھنے کو ملا. دوسری جانب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں تو پی ایم ایل این کے ہی نہیں ہیں, وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے. اچھا,
कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, थी। जीडीए नहीं बनी थी 2018 के, आप नहीं, वो मेरा GDA ख्याल को 1995 के इलेक्शन में बनी थी। जीडीए को आप टीएलपी के साथ मिला रहे हैं। नहीं बनती, बिल्कुल कोई नहीं बनती, बिल्कुल कोई मुनासबत नहीं बनती। आप इधर उधर मत जाएं, देखें मेरी बात सुने, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। वैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है इस हवाले से तो दे दें, मैं फिर अपने मैं सवाल की देखिए मेरा तो एक ही सवाल है, एक मुन्ना सा सवाल है, छोटी सी अर्ज़ है। हमें बताया गया है कि कोई 3000 कितने अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हैं जो इनको फंड्स दे रहे थे, या जिनके अकाउंट्स इनके बैंक अकाउंट्स के साथ जुड़े हुए थे और फंडिंग हो रही थी। अब सवाल ये है कि इसके अंदर फैज़ाबाद वाले हज़ार रुपए वाली फंडिंग डालनी है कि नहीं डालनी, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल ये है कि फैज़ाबाद के उस धरने के दौरान जो खाना पीना हो रहा था, वो जो पहुंचाया जा रहा था, वो हम सबको पता है कि इस्लामाबाद में वो कौन लोग थे, वो कहाँ से वो खाने आ रहे थे, वो उनके बैंक अकाउंट्स की फोला फराली होनी है कि नहीं होनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हो रही है वो। जो करोड़ों रुपए घर से निकले हैं, और घर भी क्या शानदार बताया जा रहा है भाई, पेट्रोल पंप तक ते साद रिजवी दा है। मैं तो हैरान हाँ कि कमाल हो गया है। हमारे आप जैसे घरानों के बच्चे, मेरा ख्याल है कि अगर हम लग कर मेहनत कर लें, दिन रात एक कर लें, तो कोई हमारी चौथी पांचवी नस्ल के भी घर से इतने करोड़ों रुपए नहीं बरामद होंगे, या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये पहली ही जनरेशन का, ये जनरेशनल वेल्थ नहीं निकली बाय द वे। इतने रुपए और सोने के बिस्किट्स और 70-75 घड़ियाँ। अहम बात यह है कि उन ब्रांड्स की घड़ियाँ, एक जानिब हमें फ़लस्तीन का बताया जा रहा था, अब फिर हमें सूदी कारोबार का बताया जाता है, फिर आप बैंकिंग सिस्टम के साथ भी जुड़े हुए थे। अभी आप ये कह रही हैं कि पंजाब हुकूमत का कोई नैरेटिव नहीं है, एक स्टैंड है, और ये सारी बातें आप यही हुकूमती बयानियां है ना। मतलब अगर वेल्थ निकली है नहीं, तो देखिए हमें देखिए काशिफ साहब, नहीं, हमें वजीर इत्तलात और नशरियात ने जो बातें बताई हैं, क्या मैंने कोई मिनोन उसके ऊपर यकीन मत करें आप। वो तो अब खुद कंफ्यूज आ गए हैं, तो मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ। मुझे अर्ज करने दें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये केस नहीं बना सकती। कैपिटल फ्लो कर रहा है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अन्य अच्छा, जो जिसका बस चलता है वो अगर वो हिस्सा अपना ले सकता है तो ले ले। हाँ, कोई किसी ने संदूकड़ियां रखी हुई हैं, तो सियासी जमातों के पास ये पैसे नहीं होते हैं। सियासी जमातें गरीब, जो सियासी लीडर्स हैं इस वक्त हुकूमती या ऑपोजिशन के अंदर, वो गरीब हैं। क्या उनमें से कभी पैसा किसी बुरा ने है, कहा उनका पैसा है, अच्छा है, क्या उनमें से वो हक हलाल की कमाई है, ये एक जनरेशन ऐसे मत काशिफ करें। साहब, क्या उनमें से कभी किसी ने एक कल्ट बनाकर ये कहा है कि सूदी निज़ाम और ये बैंकों का सिस्टम और ये बाहर से फंडिंग और ये बातें कभी की हैं उन्होंने, जो ये लोग करते रहे हैं? वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल स्लोगन्स थे जो इन्होंने खुद नहीं बनाए थे, जो उनको बना के दिए थे, जो उनको जैसे इमरान खान साहब को बना के दिए थे कि जैसे जैसे पीछे से स्क्रिप्ट आता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। सॉरी, जैसे इमरान खान साहब को पीटीआई कह दिया, ये इमरान खान कह दिया, वो है, वो उससे आप हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। इवन आप पाकिस्तानी सियासत कह लें और पीटीआई या इमरान खान कह लें, एक ही बात है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आपकी मर्जी, थोड़ा ज्यादा हो गया। सच्ची बात तो यही है, रुजू कर लें इस बात से। अब मैं मुझे पता है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। तो आप इमरान खान की बात करूँ, उनको भी नैरेटिव बना के मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये 9 मई की एक रिपीट टेलीकास्ट हमने देखी, और इस रिपीट टेलीकास्ट में जैसे पीटीआई से एक अंदाजे की गलती हुई, कैलकुलेशंस उनको भी लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश में या जैसे नेपाल में लोगों ने किया, वो भी जाएंगे, दरवाज़ा खोलना है, इमरान खान साहब को जेल से निकालेंगे, हेलीकॉप्टर आएगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, पंखे की आवाज़ हेलीकॉप्टर की, इमरान खान साहब वापस जाएंगे, ठीक है ना, और प्राइम मिनिस्टर के तख्त के ऊपर वो बैठ जाएंगे, और सामने जो सारे जंजीरों में जकड़े हुए की नशिस्त पे सारे
وہ جب وہ باہر نکلے تو پتہ لگا کہ کہانی تو کچھ اور تھی, ان کو اسکرپٹ کچھ اور سنایا گیا تھا. میرا اصل جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بین کر دینے سے, چلیں جی سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا, یہ سوال مجھے پٹ کرنے دیں. جی یہ سب اندازے اور یہ سب باتیں ایک طرف رکھ کے اگر ہم صرف غور کریں کہ واقعتاً صرف سٹینڈ ہے پنجاب حکومت کا, نہ پیچھے سے کوئی ہدایت ہے, نہ کچھ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی نیریٹو ہے, نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی ہے, نہ ہی کوئی, تو صرف اور صرف اگر پوزیشن ہے کہ جی ہم نے برداشت نہیں کرنا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کرنے سے جس دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے, جس دہشت گردی کی حکومت بات کر رہی ہے, جس متشدد, رانا صاحب بہت دفعہ یہ لفظ بول رہے ہیں, پرتشدد جو ایک وہ ہے اپنا سیاست کی اور سوچ کو, کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیا ٹی ایل پی پر بین لگانے سے جو 8 دہائیوں کی محنت کی ہوئی ہے مختلف جرنیلوں نے, ضیاء الحق, ماشاء اللہ ڈکٹیٹرز نے, ضیاء الحق اور اس سے پہلے دیکھیں ماشاء اللہ نے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ویپریٹ ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یا اس سوچ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں بقول رانا ثناء اللہ کے پرتشدد رویوں کو فروغ دیتا ہے اور جمہوری رویوں کے خلاف ہوتا ہے. اب میں بات جی دیکھیں, اور میرے پاس اس سوال کے ذیلی سوالات ہیں 6-7, سوچ کے جواب دیجیے گا, پھر میں ایک ایک کر کے وہ سوال آپ سے پوچھوں. ٹھیک ہے, میرے پاس جواب کی کچھ لیئرز ہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کر لیں, کریڈٹ جہاں ہو, ڈیو ہو, وہ دینا ہی چاہیے. بالکل بالکل. تو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف نے ایک پوزیشن لی اس ساری صورتحال کے حوالے سے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن یہ تماشا شروع ہوا لاہور سے, شاہدرہ کے پل سے, تو یہاں پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ٹیسٹ میچ کے لیے موجود تھی, اور اسی دن سعودیہ سے ایک وفد بھی لاہور آ رہا تھا. ایک جانب یہ 2 صورتحال تھیں, اور تیسری طرف شاہدرہ کے پل کے اوپر ایک سرکس لگایا گیا ہوا تھا, اور پولیس والوں کو کیلوں کے ڈنڈوں کے ساتھ کٹا جا رہا تھا, اور پھر کس طرح سے بھی کر کے ان کو مرید کے تک پہنچایا گیا. لیکن بہرحال ایک فیصلہ لیا گیا اور ان کو کنٹرول کیا گیا. ٹھیک ہے, آپ اگر اپریشیٹ کر رہی ہیں اور بقول آپ کے کوئی پیچھے نیریٹو بھی نہیں ہے, چلے میں بھی مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. دوسرا سوال جو اس سے ریلیٹڈ ہے یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس وقت صرف اور صرف جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متشدد بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے گروپ کے اگینسٹ, پولیٹیکل وہ نہیں ہے, پارٹی نہیں ہے, گروپ کے اگینسٹ کارروائی ہو رہی ہے, تو جب آپ کارروائی کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنے نام سے کارروائی کر رہے ہیں, اور جو ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے محرکات ہیں, یہ ہمیشہ دور تو نہیں رہنا. یہ کاشف صاحب میں آپ کی بات سمجھ گئی ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں, میں میری جرت تو نہیں ہے, میں جسارت کر سکتی ہوں تھوڑی سی تصحیح کرنے کی. بالکل بالکل, یہ میں آپ کا طنز زیادہ خطرناک تھا تصحیح سے, آپ سیدھی تصحیح کر دیتی تو یہ کسی آپ نے تصحیح بھی کی اور طنز بھی کیا. یہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے خلاف اچانک سے اٹھ کر ایک کریک ڈاؤن نہیں شروع ہو گیا. بالکل. اگر دیکھا جائے تو یہ تو بات, دیکھیں ایک مسلک ہے, میں تو مسلکاں دے نام بھی نہیں اس طرح کوٹ کرنا چاہتی کہ وہ پھر سیاپے پی جاندے تھے, کہ یہ کسی ایک مسلک کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ ٹی ٹی پی ہو, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی دوسرے جو آؤٹ فٹس ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو کہ سماج میں صرف لفظوں کی مدد سے اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں, لفظوں کی دہشت گردی کر رہے ہیں, جذبات ابھار رہے ہیں, مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں,
اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا, ان پہ اس لیے بین نہیں لگایا تو مذہب وہ کارڈ مڈل کلاس سے اوپر کی ایلیٹ کی پتا اوتھے ہلے مسئلہ یہ لوور مڈل کلاس کی پارٹی ہے تو آپ نے بس کر دیو, بس کر دیو. یہ ساری باتیں تو لوور مڈل کلاس دے گھروں کروڑا روپیہ نکل رہا, کروڑا کا جائیداد نہیں کر رہا. میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ایک گراؤنڈ بنا, جو نوجوان ان کے ساتھ دیکھیں, نوجوان جڑا ان کے ساتھ کہ نہیں جڑا, جو بے روزگار ہے. اب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں, میں ان کے ڈیتھ اسکواڈ پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ملیشیا بنا لینا, ٹھیک ہے, ڈیتھ اسکواڈ بنا لینا 295C آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں انہوں نے خود بنایا, ایسے نہ کریں. اچھا ایسے نہ کریں پھر تو. جو آپ نوجوان کی بات کر رہے ہیں نا, یہ میں اس ایشو کو ضرور مارشل ایسے نہیں ہو رہا کاشف صاحب, ایم ہی نہیں نکلے. کورٹ مارشل والی گل ایک دن ہوئی ہے, پریس کانفرنس دے 2 دن بعد نکلے آئے نے. نہیں, لیکن دیکھیں نا, جو اس وقت اس پوزیشن میں ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اچھا کاشف صاحب ایک منٹ, میری بات اگر آپ اجازت دیں, جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, ہم جین زی, جین الفا کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہم ایک کلاس کی جنریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ والی آپ نے لوور مڈل کلاس کہا, یہ والی جنریشن بھی ہے. جب ہم سکول سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہم مدارس کے نوجوانوں کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں, ان لڑکوں ان بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں. وہ کدھر مطلب ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں, ان کے لیے کیا پالیسی میکنگ میں کیا جگہ ہے, ان کے لیے کیا انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, ان کے لیے کون سی جاب اپرچونٹیز تخلیق کی جائیں گی, یہ بات ہے یا نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنی ذاتی دشمنیاں سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, اور سب کچھ یہ ہم نے سوشل میڈیا سے دیکھا تھا نا نکلتے ہوئے. اب ان کو ایک راہ مل گئی ہے کہ اوکے اچھا ایتھے نام بھی بن جاتا ہے, ایتھے اوکے بھی ہو جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو کراچی کی اگزامپل یاد ہونی چاہیے, جب MQM بنائی گئی تھی, وہ بھی کہا گیا تھا کہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے, اور سب موٹر سائیکل پر آتے ہیں. اب آج تک لوگ تالیاں بجاتے ہیں. مڈل کلاس اور ہوا کرتی تھی, آج کی مڈل کلاس کی تعریف وہ بہت پرانی بات ہو گئی. تو بنی تھی, اور اس میں آپ ایک کنیکشن کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کم از کم نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انڈر ورلڈ بنایا کراچی میں, اور وہ ہینڈ اوور کیا گیا تھا MQM کے, یہ حقائق جو گراؤنڈ سے جڑے ہوئے حقائق ہیں, یہ بھی ایٹ لیسٹ ٹاک شوز میں, جب ابھی تو ہمارے جو پرانے انقلابی تھے جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو کبھی نہیں دیکھوں گا دوبارہ, جلال میں, جاہ میں, رانا صاحب, وہ ان کو نکال دیا گیا باہر ایسے. بس کریں, رانا ثناء اللہ سب بغیر انقلاب کے وہ آئے, انقلاب گھر رکھ کے آئے وہ. تو وہ اگر وہ باتیں کریں تو ان کو چاہیے, میں آئی وش کہ میں ان کو انٹرویو کروں اور ان سے یہ پوچھوں یا ان سے یہ کہلواؤں کہ جب یہ سارے فیکٹرز, یہ ساری باتیں مد نظر ہم رکھیں گے تو صرف ایک نیریٹو نہیں بنے گا, نیریٹو یا ایک سٹینڈ نہیں بنے گا. وہ گراؤنڈ ریالٹیز جس سے TLP جیسی سیاسی جماعتیں, سیاسی طاقتیں ابھرتی ہیں, پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں, تخلیق کیے جاتے ہیں, اور پھر جہاں پر وہ تخلیق ہوتے ہیں, جہاں پر وہ تخلیق ہوتے ہیں, اس فیکٹری کے بارے میں رانا صاحب کا کیا خیال ہے. اور نمبر 2 رانا صاحب کا خیال سب کو پتا ہے. آپ کو انقلاب گھر پہ ہے ان کا, رہنے دیں, ابھی ان کا انقلاب مت جگائیں, سو رہا ہے انقلاب. رانا ثناء اللہ خان صاحب کا انقلاب سو رہا ہے. اب لاسٹ بات, اور دوسرا فیکٹر اس فیکٹری کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر, کہ جو کام ہو گیا آپ کی 1 2 3 جنریشنز کو سمجھا دیا گیا, بتا دیا گیا, پڑھا دیا گیا. بھائی ہمارے سامنے کیسے کاشف صاحب, ہمارے سامنے سکولز کی ویڈیوز آتی ہیں, سکولز میں ٹیبلو پیش کیے جا رہے ہیں, بددعائیں دی جا رہی ہیں, اور وہ خیر وہ بددعائیں تو وہ مدارس والی ویڈیوز ہیں, سکولز میں ٹیبلو پیش کیے جا رہے ہیں. میں تو وہ اعلیٰ حضرت یہ رانا صاحب سے پوچھئے گا کاشف صاحب اس کا کیا کرنا ہے. نہیں, میں اگر میں پوچھوں گی تو وہ یہ ہے, کیونکہ ابھی تو آپ طاقت میں ہیں, ہائبرڈ طاقت میں, یہاں پر یہ ہائبرڈ طاقت ہمیشہ نہیں رہی. لاہور میں موبائلز کے حوالے سے ایک کافی مشہور جگہ ہے, مارکیٹ ہے, حفیظ مارکیٹ. جی بالکل, وہاں کی ویڈیوز اکثر آتی رہتی ہیں, تصاویر, لیکن ایک آدھ سٹوری ہم نے بھی کی ہے وہاں پر. لیکن صرف وہ ایک جگہ نہیں ہے. دیکھیں DHA ایک
कंपैरेटिवली यहाँ पर कहा जाता है पढ़े लिखे लोग, क्लास के लोग रहते हैं, ऐसा ही है। पीटीआई सपोर्टर्स। यहाँ के दो बड़े बाज़ारों की दुकानों पर हमने ये मखसूस पोस्टर्स और बैनर्स देखे हैं अब नहीं अपनी है। आंखों से। ये तो मैं अभी हमने कल और विजिट ना किया, सिर्फ देखा जाके, थोड़ा सा हमने खंगालने की कोशिश हाँ। की, कुछ भी नहीं। खासतौर पर मोबाइल्स इसका मतलब की ये इन है, दुकानों ये पर जो मैं बात कर रहा था ना, अच्छा वो वहां से हटा दिए गए। ना सिर्फ वो हटा दिए गए बल्कि जो इनकी एसोसिएशन वो ताजरों की कोई होती है उनके वो जो लगे हुए थे ना सर्टिफिकेट्स वो भी नहीं हैं। और कल मैंने सुना कि आज़मा बुखारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि ये बैनर्स अवेज़ा करना, तशहीर करना, छपाई छुपुई ये सारा। मैं अभी तो मैं चाहती हूँ कि मैं निकल के देखूँ ये भट्टा चौक और इर्द गिर्द के जो रिक्शे हैं उन रिक्शों के पीछे वो लगा हुआ है इनके बैनर्स वगैरह या क्या, या उत्थे फिर वही जवाद आ गया, जवाद अहमद जिन्हें निज़ाम ਨੂੰ फांसी देनी है। मतलब कि पहले तो वही लगा हुंदा सी, हुण फिर विच इन्हां दी भी एसोसीएशन आ गई। तो बात वही है कि वो तो उतार लिए गए सिर्फ इसलिए कि कार्रवाइयों में ये ना उठाए जाएं या जो भी। कहने की बात यह है जब एक हवा बनी कि होती है बैक तो एंड पर जो अप्रोच उनके यहाँ पर है वो बनी, ठीक है, आप बैनर्स उतरवा दिहाइयों भी से। लें, ये वाली सोच जो है ये इसके ऊपर कैसे काम होगा? क्या इसके ऊपर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से काबू पाया जाएगा? क्या इसके ऊपर सिर्फ आपको आपका जो मेले इंटेलिजेंसिया ठेले, है, अभी पता चला है ना कि बसंत भी आ रही है फरवरी में, क्या नहीं, मेले इनसे भी ठेलों नहीं। से या इनसे नहीं, आपका करिकुलम, बिल्कुल आपका निसाब, आपका मीडिया, ये आपसी गुफ्तगू, दो मुखालिफ सियासी जमातों के एक दूसरे के ऊपर जो लफ्जी हमले होते हैं वो वाली बातें और उन सिर्फ सबको सिर्फ बेहतर रिलीजियस करना। एक्सट्रीमिज्म नहीं बल्कि नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ एक्सट्रीमिज्म, गद्दार करार देना, इसको भी सबको रिविजिट करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है, ये हमारी सियासी जमातों से होगा नहीं, पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी शामिल की जाएं तो थोड़ी हाँ अगले 1,500-2,000 साल में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए इतना है कि चलें, एक अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये शिद्दत पसंदी या मुतशद्दद रवैयों को ये ख़त्म कर देंगे तो कर दें, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म इसका कोई हल निकालना है तो वो जो आपने बात कही स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू से शुरू, ये एक अहम बात है कि वो मुड्डा तो ठीक करना पेगा, उत्थों विगड़िया होया नूं। तो ऊपर से शाखें जो हैं ना उनकी तराश खराश से बेहतरी नहीं आने वाली है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। बिल्कुल।